ویلکم بیک۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے انضمام کے بعد کمر کس لی ہے، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا ہے کہ 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ حلقہ بندیاں ٹھیک کر لیں، پھر بھلے سے کل ہی الیکشنز کروا لیے جائیں۔ متحد ہونے کے بعد ایم کیو ایم پاکستان نے یہ بڑا اعلان کیا ہے، جبکہ خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے التوا میں کسی نے ان کے موقف کو غلط قرار نہیں دیا، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ آپ غلط وقت پر درخواست لے کر آ گئے۔ کل کا دن دیکھیں، پرسوں فیصلہ کریں گے۔ گزشتہ 5 سال میں شہری علاقوں کے ساتھ رویہ سب کے سامنے ہے۔ کراچی میں پولیس ڈاکو دونوں میں رشتہ داریاں ہیں۔ یہ داستان 50 سال پرانی ہے۔ حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام لوگ آواز سے آواز ملائیں۔ سینئر سیاستدان سید مصطفیٰ کمال کی مخالفین پر کڑی تنقید، کہتے ہیں کہ کوئی ضلع کورنگی تو کوئی ضلع وسطی پر قبضے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ذرا سا شریف کیا ہوئے، پورا شہر ہی بدماش ہو گیا۔ مصطفیٰ کمال کا ایم کیو ایم قائدین کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب، کہا کہ ہم نے شہر کو رو کے تسلط سے آزاد اس لیے نہیں کرایا تھا کہ زرداری اسے اپنی جاگیر سمجھ لے۔ آصف علی زرداری کا ارادہ ہے کہ وہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائے۔ اپنے وزیروں کو سمجھائیں کہ اگر بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے تو کراچی اور حیدرآباد کے دکھوں پر مرہم رکھنا پڑے گا۔ کراچی شہر تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ حالات کو دیکھ کر مفاہمت کی بات کر رہا ہوں۔ کیسی جمہوریت ہے کہ 18ویں ترمیم کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں لیکن اختیارات نہیں دیتے۔ ہم نے پہلے بھی شہر کو بنایا تھا اور اب پھر سے شہر کو بنا کر دکھائیں گے۔ کوئی ضلع کورنگی تو کوئی ضلع وسطی پر قبضے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ہم ذرا سا شریف کیا ہوئے، پورا شہر ہی بدماش ہو گیا۔ مصطفیٰ کمال کے ایم کیو ایم قائدین کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ ہم نے شہر کو رو سے آزاد اس لیے نہیں کرایا تھا کہ اسے زرداری اپنی جاگیر سمجھ لے۔ آصف علی زرداری کا ارادہ ہے کہ وہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائے۔ اپنے وزیروں کو سمجھائیں کہ اگر بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے تو کراچی اور حیدرآباد کے دکھوں پر مرہم رکھنا پڑے گا۔ کراچی شہر تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ حالات کو دیکھ کر مفاہمت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ 18ویں ترمیم کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں لیکن اختیارات نہیں دیتے۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ سینئر سیاستدان ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی ایم کیو ایم کی قیادت کو مشورہ دے دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شارع فیصل پر دھرنا دیں تو دیکھتے ہیں کہ پھر 15 جنوری کو الیکشن کیسے ہوتا ہے۔ کہا کہ ہماری نظریں 15 جنوری کے انتخابات پر نہیں بلکہ آگے ہیں۔ ہمیں جو فیصلہ کرنا تھا وہ فیصلہ ہم 23 اگست کو کر چکے ہیں۔ 23 اگست کو ہم نے بھی لکیر کھینچ دی تھی، اب کوئی صفائی نہیں دینی۔ آج سے کراچی حیدرآباد سکر کو اپنی جاگیر سمجھا تو پھر فیصلہ کن جد و جہد کے لیے نکلیں گے۔ جنیوا سے $10 ارب کا تحفہ آ گیا اور کہتے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا۔ اگر ایم کیو ایم کو موقع دیا جائے تو تنہا کراچی سے $10 ارب کما کر دے سکتی ہے۔ شارع فیصل پر دھرنا دیں تو دیکھتے ہیں کہ پھر 15 جنوری کو الیکشن کیسے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا ایم کیو ایم کی قیادت کو مشورہ، کہا کہ ہماری نظریں 15 جنوری کے انتخابات پر نہیں بلکہ اس سے آگے ہیں۔ ہمیں جو فیصلہ کرنا تھا وہ فیصلہ ہم 23 اگست کو کر چکے ہیں۔ 23 اگست کو ہم نے بھی لکیر کھینچ دی تھی، اب کوئی صفائی نہیں دینی۔ آج سے کراچی حیدرآباد اور سکر کو اپنی جاگیر سمجھا تو پھر فیصلہ کن جدوجہد کے لیے نکلیں گے۔ جنیوا سے $10 ارب کا تحفہ آ گیا اور کہتے ہیں کہ بڑا تیر مارا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی باغ دوڑ اور جادو کی جھپیاں کام کر گئیں۔ متحدہ پھر متحد ہو گئی۔ خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار ایک میز پر بیٹھ گئے۔ کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا، ہم سب پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ حلقہ بندیاں ٹھیک نہ ہوئی، 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ آج رات کو بھی ڈی لیمیٹیشن کو صحیح کر دیں گے
تو کل پرسوں الیکشن لڑ لیں گے، کل الیکشن لڑ لیں گے، 14 کو 15 کو لڑ لیں گے، ورنہ پھر لڑیں گے اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے، اپنی شناخت کے لیے لڑیں گے، اپنی نمائندگی کے لیے لڑیں گے. اور جہاں تک تعلق ہے جو بھی بلدیاتی امیدوار جہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی جانب سے کھڑے ہوئے ہیں وہ سب ایم کیو ایم کے ہیں، ہم مل کے طے کر لیں گے. مصطفیٰ کمال نے کہا یہ شہر کسی کی جاگیر نہیں، کیا زرداری کراچی کو اپنا مخالف کر کے بلاول کو وزیر اعظم بنا لیں گے؟ کراچی کے نوجوانوں کے لیے معافی کا مطالبہ کر دیا. ان کا ارادہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں، لیکن وہ اپنے وزیروں کو سمجھائیں کہ وہ اپنی چند سیٹوں کی خاطر کراچی پہ قبضہ کر کے اگر پورے کراچی کو انہوں نے پیپلز پارٹی کا مخالف بنا لیا تو کیا بلاول بھٹو افورڈ کر سکیں گے کہ کراچی کو اپنے ساتھ اپنے خلاف کھڑا کر لیں اور وزیر اعظم بن جائیں؟ نہیں، اگر ان کو وزیر اعظم بنانا ہے بلاول بھٹو کو تو کراچی اور سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں، حیدرآباد کے لوگوں کی داد رسی کرنی پڑے گی، ان کے دکھوں پر مرہم رکھنا پڑے گا، اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا. اور یہ میں کوئی مخالفت کی بات نہیں کر رہا، میں بہت ہی ادب سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ چند لوگوں کی باتوں میں آ کر سارا گیم خراب نہ کریں. ہم نہیں لڑنا چاہتے. فاروق ستار کا کہنا تھا ہم ایک متحرک ایم کیو ایم بنانے جا رہے ہیں، حلقہ بندی کے معاملے پر کراچی کا سب سے بڑا دھرنا دیں گے تو دیکھتے ہیں انتخابات کیسے ہوتے ہیں. آج ایک متحد، منظم اور متحرک ایم کیو ایم پاکستان قائم کرنے جا رہے ہیں. جب ہم ایک آواز ہو کر یہاں سے نکل کر انشاءاللہ تعالی، خالد بھائی نے کہا نا کہ جب ایوانوں میں فیصلے نہیں ہوں گے تو روڈ پر ہوں گے، تو بھائی روڈ پر جب ہوں گے، جب اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ایم اے جناح روڈ پر نہیں، شارع فیصل پر ہم کر کے دکھائیں انشاءاللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 5 جنوری کا الیکشن کیسے ہوتا ہے. انہوں نے کہا ایم کیو ایم کا ووٹ بینک جوڑیں گے، ماضی کی چھاپ مٹائیں گے اور توانائی سے بھرپور نئی نوجوان قیادت سامنے لائیں گے. کیمرامین منصور نصیر کے ساتھ شجاعت قریشی، میٹرو 1 نیوز، کراچی. امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق نے بھی 2 ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہی ہونے چاہیے. بلدیاتی الیکشن میں کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کریں گے. کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان اکٹھی رہے یا الگ الگ وہ شکست سے نہیں بچ سکتی. کراچی کے عوام ان لوگوں کو پہچان چکے ہیں جنہوں نے شہر کو تباہ کیا ہے. کراچی میں بلدیاتی الیکشن مقررہ وقت پر ہونے چاہیے. بلدیاتی الیکشن میں کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کریں گے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا 2 ٹوک اعلان. کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان اکٹھی رہے یا الگ الگ وہ شکست سے نہیں بچ سکتی. کراچی کے عوام ان لوگوں کو پہچان چکے ہیں جنہوں نے شہر کو تباہ و برباد کیا. پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کراچی کی عوام پر شب خون مار رہے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ کیسے انتخابات نہیں ہونے دیتے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا واضح پیغام. کہا کہ گورنر ہاؤس، سی ایم ہاؤس یا پھر بہادرآباد ہو، بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ حلقہ بندیاں نہیں کی گئی. حلقہ بندیوں کا مروڑ اس وقت کہاں تھا جب عمران خان کراچی آئے تھے. رجیم چینج کے موقع پر حلقہ بندیوں کا مروڑ کیوں پیدا نہیں ہوا؟ انتخابات میں ہار اور شکست کی وجہ سے فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. ایم کیو ایم کے جتنے دھڑے ایک ہو ہمیں اعتراض نہیں، مگر ریاست کو چیلنج کرنے کا حق کس نے دیا؟ بلدیاتی الیکشن ملتوی نہیں ہونے دیں گے. ایم کیو پاکستان کے 3 گروپوں کے متحد ہونے پر حافظ نعیم الرحمان نے ہنگامی پریس کانفرنس میں کہا جتنے بھی گروپ ایک ہوں ہمیں اعتراض نہیں، مگر ریاست کو چیلنج کرنے کا حق کس نے دیا کہ یہ کہے کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. کوئی بھی جماعت، کوئی پارٹی وہ 10 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اب وہ 10 حصے اکٹھے ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے 50 لوگ اکٹھے ہو جائیں، لیکن ان کو یہ طاقت کون فراہم کر رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ ریاست کو چیلنج کریں، وہ الیکشن کمیشن کو چیلنج کریں، وہ حکومت کو چیلنج کریں. فوج نے اگرچہ کہ اسٹیٹک پوزیشن پہ نہیں لیکن کوئک رسپانس فورس کے طور پر
فوج لگانے اور رینجرز لگانے کی بھی بات کی ہے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کر الیکشن ملتوی کرانے کی سازش کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اپنی ناکامی نظر آ رہی ہے. جب یہ ہار اپنی دیکھ رہے ہیں, شکست دیکھ رہے ہیں, تو میدان چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہیں, کھیل بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سندھ کابینہ کا اجلاس بلا کے ایک ایسے آرڈیننس کی بات کی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے الیکشن کو سبوتاژ کیا جائے. ہم ہر سطح پر ایسے جابرانہ, آمرانہ, غیر جمہوری, کراچی دشمن, عوام دشمن, جمہوریت دشمن کسی بھی آرڈیننس یا کسی بھی فیصلے کی مزاحمت کریں گے. حافظ نعیم نے کہا چلے ہوئے کارتوسوں میں کیسے جان آ گئی کہ وہ شہر کے حالات خراب کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. حکومت اور چیف آرمی اسٹاف نوٹس لیں. جو چلے ہوئے کارتوس ہوں ان میں یہ کہاں سے جرت آ گئی کہ وہ یہ کہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے الیکشن نہیں ہونے دیتے. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب آپ لوگوں کو یرغمال بنائیں, جب آپ طاقت کے ذریعے سے, بندوق کی گولی کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرا دیں. اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نوٹس حکومت کو بھی لینا چاہیے اور آرمی چیف صاحب کو بھی لینا چاہیے. حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا شب خون مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کسی بھی جابرانہ, آمرانہ, جمہوریت دشمن آرڈیننس کی مخالفت کریں گے. کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو ون نیوز, کراچی. گورنر سندھ کامران اور جادو کی جھپیاں کام کر گئیں. متحدہ پھر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر علی زیدی کا رد عمل سامنے آ گیا. کہتے ہیں کہ متحد ہونے والوں کو عوام کی طاقت کا اندازہ نہیں, عوامی طاقت اور رائے کا اندازہ 15 جنوری کو ہوگا. ایم کیو ایم کے جتنے گروپ بھی ایک ہو جائیں, جیت پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی. کہا کہ یہ لوگ الگ الگ کراچی کو نہ لوٹ سکے, اب مل کر منصوبہ بنا رہے ہیں. مجھے مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کے سپورٹر سے ہمدردی ہے. کراچی کی سیاست عمران خان کے گرد گھومتی ہے. انہوں نے ایک ہو کر پاکستان تحریک انصاف کی فتح یقینی بنا دی. دیکھیں, کوئی بھی جو 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 لوکل گورنمنٹ ہے نا, جو لوکل گورنمنٹ وہ نرسری ہے جمہوریت کی, اور معاشرہ جمہوریت کے بغیر ترقی کر نہیں سکتا, کیونکہ معاشرے میں ہر قسم کا انسان رہتا ہے. معاشرہ یہ نہیں کمپنی میں نا سی ای او ہوتا ہے, وہ آپ کسی کو نکال سکتے ہیں کمپنی سے اگر وہ کام نہ کرے, لیکن پاکستان سے نہیں نکال سکتے آپ کسی کو, اور وہ ہر ایک کی اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. ترقی جب ہوتی ہے جب معاشرہ اکٹھا ہوتا ہے, اور معاشرے کو, سوسائٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کا ایک بہت بڑا رول ہے. میں صرف یہ آپ سے کہنا چاہوں کہ اگر دیکھیں جو فرسٹریشن آج ہمارے ملک میں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں آٹے کا بحران ہے, لوگ پانی پہ, گیس پہ, تباہی, لڑائی, ایک لوگوں کے اندر غم و غصہ ہے. یہی لوگ باہر جاتے ہیں, اگر گاڑی کی ٹکر ہوتی ہے لڑائی نہیں کرتے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, وہ کبھی بھی لسانیت کے اوپر, کبھی بھی مذہب کے اوپر پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. پالیٹکس ہوتی ہے آئیڈیالوجی پہ, اس امبریلا کے اندر سب آتے ہیں. یعنی کہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. ایک نظریے پہ سیاست ہوتی ہے, اور وہ نظریہ ہونا چاہیے عوام کی فلاح و بہبود کا. ایم کیو ایم پاکستان کے متحد ہونے پر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری کا رد عمل بھی سامنے آ گیا. کہتے ہیں کہ کراچی کے سارے صفر مل کر سمجھتے ہیں کہ وہ 100 ہو جائیں گے. ان کو یہ بنیادی اصول ہی نہیں پتا کہ صفر میں جتنے مرضی صفر جمع کر لیں اس کا نتیجہ صفر ہی ہوگا. ایم کیو ایم کے متحد ہونے پر فواد چودھری کا رد عمل. ٹویٹ میں لکھا کہ کراچی کے سارے صفر بھی مل کر سمجھتے ہیں کہ وہ 100 ہو جائیں گے. ان کو بنیادی اصول ہی نہیں پتا کہ صفر میں جتنی مرضی صفر جمع کر لیں اس کا نتیجہ صفر ہی ہوگا. تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان نے بھی ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا
کہ MQM شارع فیصل پر دھرنا دے یا سرکس کرے، الیکشن تو ہوں گے۔ زیادتی کے شکوے، حقوق کی باتیں، ان ڈرامے بازوں کو آسکر ملنا چاہیے۔ رونے دھونے کے بجائے MQM پیپلز پارٹی سے اپنا اتحاد ختم کرے۔ کہا کہ بلدیاتی الیکشن میں MQM کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ بلدیاتی الیکشن میں تمام کراچی دشمن جماعتوں کی چھٹی ہو جائے گی۔ PTI کراچی میں ہر صورت اپنا میئر لے کر آئے گی۔ MQM کی عجب پریم کی غضب کہانی اب زیادہ دن نہیں چل سکے گی۔ تو اس کی ذمہ دار جو ہے سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں پاکستان تحریک انصاف کے کنونشن میں انتہائی بدنظمی، PTI کارکنان کی صحافیوں کے ساتھ غنڈہ گردی۔ بلدیاتی کنونشن میں کارکنان نے صحافیوں پر تشدد کیا، جبکہ صحافیوں کے کیمرے بھی توڑ دیے، جبکہ صحافتی برادری نے ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ حیدرآباد میں پاکستان تحریک انصاف کے بلدیاتی کنونشن میں انتہائی بدنظمی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے صحافیوں کے ساتھ غنڈہ گردی کی ہے۔ بلدیاتی کنونشن میں کارکنان نے صحافیوں پر بہیمانہ تشدد کیا، ان کے کیمرے توڑ دیے، جبکہ صحافتی برادری کا ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ حیدرآباد میں پاکستان تحریک انصاف کے بلدیاتی کنونشن میں بدنظمی کا معاملہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے صحافیوں سے غنڈہ گردی کی، جبکہ بلدیاتی کنونشن میں کارکنان نے صحافیوں پر تشدد کیا، ان سے مائک بھی چھین لیا اور ان کے کیمرے بھی چھین دیے گئے اور توڑ پھوڑ بھی کی۔ صحافتی برادری نے ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ صحافی برادری کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، انہیں برداشت کرنا چاہیے۔ حیدرآباد میں پاکستان تحریک انصاف کے بلدیاتی کنونشن میں انتہائی بدنظمی، پاکستان تحریک انصاف کارکنان کی صحافیوں سے غنڈہ گردی۔ بلدیاتی کنونشن میں کارکنان نے صحافیوں پر بہیمانہ تشدد کیا، مائک چھین لیے، جبکہ کیمرے بھی توڑ دیے۔ صحافتی برادری نے ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسد عمر کا رد عمل بھی سامنے آیا، انہوں نے کہا ہے کہ صحافی برادری کے ساتھ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا رہتا ہے، انہیں برداشت کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ حیدرآباد میں پاکستان تحریک انصاف کے بلدیاتی کنونشن میں بد نظمی کا معاملہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے صحافیوں سے غنڈہ گردی کی، جبکہ بلدیاتی کنونشن میں کارکنان نے صحافیوں پر بہیمانہ تشدد کیا، مائک چھین دیے گئے، جبکہ کیمرہ بھی توڑ دیا گیا اور صحافیوں کی خوب درگت بنائی گئی، جبکہ صحافتی برادری نے ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایسے میں اسد عمر کا ٹویٹ بھی سامنے آیا، جنہوں نے کہا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، انہیں برداشت کرنا چاہیے اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ ہے۔ ایسے میں کراچی میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہونے کے امکانات اب بڑھتے جا رہے ہیں اور امیدواروں نے اپنی کمر کس لی ہے۔ گلی اور محلوں کی سطح پر الیکشن کا منڈپ سجنے لگا ہے۔ جماعت اسلامی کراچی میں جیت کے لیے پرعزم دکھائی دیتی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی اپنا جیالہ میئر لانے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ MQM پاکستان کے دھڑوں کا ملاپ سے MQM کی پوزیشن بھی مستحکم ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی تمام سیاسی جماعتوں کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں۔ کون ہوگا شہر کراچی کا مسیحا؟ سب کی نظریں بلدیاتی الیکشنز پر لگ گئیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں زور پکڑ گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ اسٹیشنز پر سامان پہنچنا شروع ہو گیا۔ گورنمنٹ سپیریئر کالج ضلع ملیر کے سامان کی ترسیل کا ہب قرار دے دیا گیا۔ ضلع ملیر کی ترسیل کا سامان کالج سے دیگر پولنگ اسٹیشنز پہنچے گا۔ کالج میں اساتذہ کو الیکشن ڈیوٹی کی ٹریننگ بھی دی جانے لگی ہے۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ اسٹیشنز میں سامان پہنچنا شروع ہو گیا۔ گورنمنٹ سپیریئر سائنس کالج ضلع ملیر کے سامان کی ترسیل کا ہب قرار۔ ضلع ملیر کی ترسیل کا سامان کالج سے دیگر پولنگ اسٹیشنز پہنچے گا۔ کالج میں اساتذہ کو الیکشن ڈیوٹی کی ٹریننگ بھی دی جانے لگی۔
شہر کراچی میں 15 جنوری کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں. ایسے میں سیکیورٹی پلان بھی تشکیل دے دیا گیا ہے. 1345 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس قرار دے دیے گئے جبکہ 3650 پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے. انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر 10,720 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے. حساس پولنگ اسٹیشن پر 14,620 پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے. ایس ایچ اوز، ڈی ایس پیز اور ایس ایس پیز پولنگ کی نگرانی کریں گے. کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے موقع پر سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا گیا. 1345 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس قرار جبکہ 3650 پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دے دیا گیا. انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر 10,720 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے. حساس پولنگ اسٹیشن پر 14,620 پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے. ایس ایچ او، ڈی ایس پی اور ایس ایس پی پولنگ کی نگرانی کریں گے. اور اب بات کریں گے کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کی. آپ کو بتائیں کہ کراچی میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. ایسے میں کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کی زیر صدارت انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنرز نے کمشنر کو انتظامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی ہے جبکہ الیکشن کمیشن کی ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. کمشنر کراچی محمد اقبال میمن نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر ضابطۂ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد کرے، الیکشن کمیشن کے ساتھ رابطے سے کام کرے. 4,990 پولنگ اسٹیشنز بنائے جا رہے ہیں. کمشنر کو ایک بریفنگ میں بتایا گیا ہے جبکہ کمشنر نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کے رابطے سے کام کیا جائے. الیکشن کمیشن کے نامکمل کورم سے متعلق کیس کی سماعت. سندھ ہائی کورٹ نے بلدیاتی الیکشن کو رکوانے کی ایم کیو ایم پاکستان کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے جبکہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے کورم سے متعلق درخواست پر تفصیلی دلائل سن کر فیصلہ کیا جائے گا. وکیل الیکشن کمیشن نے اپنے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے قانون کے مطابق الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا ہے. اسی فیصلے کی بنیاد پر ایم کیو ایم پاکستان نے پہلے مرحلے میں بھی حصہ لیا تھا. الیکشن کمیشن کے نامکمل کورم سے متعلق کیس کی سماعت. سندھ ہائی کورٹ نے بلدیاتی الیکشن رکوانے کی ایم کیو ایم پاکستان کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے جبکہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے کورم سے متعلق درخواست پر تفصیلی دلائل سن کر فیصلہ کیا جائے گا. وکیل الیکشن کمیشن نے اپنے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے قانون کے مطابق الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ اسی فیصلے کی بنیاد پر ایم کیو ایم پاکستان نے پہلے مرحلے میں بھی حصہ لیا تھا. بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کا معاملہ. سندھ ہائی کورٹ میں جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے جبکہ اختیارات نچلی سطح پر منتقلی کا عمل جاری ہے. سندھ حکومت نے عدالت میں اپنا تحریری جواب جمع کروا دیا ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے جواب جمع کیوں نہیں کرایا گیا؟ جسٹس محمد اقبال کلہوڑو کا استفسار. سلیکٹ کمیٹی کے درمیان اب بھی ڈیڈ لاک برقرار ہے. صوبائی حکومت نے جو بھی جواب جمع کرایا تھا آج بھی وہی پیش کیا ہے. وکیل ایم کیو ایم کا موقف اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا تھا. آپ بھی تحریری جواب جمع کروائیں. عدالت کی وفاقی حکومت کے وکیل سے گفتگو. اس کیس کی مزید سماعت 24 جنوری تک ملتوی کر دی گئی. خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के रेफरेंडम में मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट ने मैदान मार लिया है। मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट्स और इत्तेहादी यूनियंस ने 3781 वोट हासिल कर लिए हैं, जबकि पीपल्स लेबर यूनियन और इत्तेहादियों की सपोर्ट के बावजूद सिर्फ पीपल्स लेबर यूनियन 3416 वोट हासिल कर सकी है। मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट एक बार फिर CBA मुंतखब हो गई है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमने टेलीफोन लाइन पर लिया है चेयरमैन मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट इरशाद खान साहब को। सर कहिएगा, पीपल्स लेबर यूनियन ने धांधली के इल्जामात लगाए हैं आप लोगों की जीत पर। जी, आपको मालूम है कि हारने वाली जितनी भी यूनियन होती हैं या सियासी पार्टियां होती हैं, वो हमेशा जीतने वाले पे धांधली का इल्जाम लगाती हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई हरबा नहीं होता और अपनी हार को छुपाने के लिए धांधली के इल्जाम लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हैं और भरपूर अंदाज में आपने देखा कि जीत का लेटर भी जो है हमें लेबर डायरेक्टर जो है वो जारी करके चला गया है और हमने जाहिर सी बात है काफी तादाद में वोट लिए हैं ना, और तकरीबन कम मार्जिन नहीं है, 367 वोट जो है वो हम उनसे आगे हैं। तो इसमें धांधली के इल्जाम तो वो लगाते रहेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है धांधली का इल्जाम उन्होंने क्या लगाया कि जी बैलेट बॉक्स जो है वो खाली जब प्रिजाइडिंग अफसर वापसी आ रहे थे तो लेके आ रहे थे, तो उन्होंने उसकी वीडियो बनाई और कह रहे हैं कि जी बैलेट बॉक्स जो है वो आपके प्रिजाइडिंग अफसर लेके आ रहे हैं, यहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। उन्होंने बोला भाई जब गए हैं जगह जगह तमाम पोलिंग स्टेशनों पे तो वो वापसी भी यहाँ आते हैं और ये तो खाली है। जो बैलेट बॉक्स है हमारे वो तो जाहिर सी बात है सेफ है और जो है ना क्या नाम है वो भी है, उसमें पैक है वो तो बहरहाल उनका ऑब्जेक्शन जो है वो उन्होंने ले लिया है, लेकिन आपको पता है वो कानूनी हैसियत रखता नहीं है, इसलिए कि तमाम पोलिंग स्टेशनों से जो है वो जगह जगह जो है क्या नाम है वहाँ पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे, वहाँ उन्होंने कोई एतराज नहीं किया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ हमारे और बिल्कुल रिजल्ट एंड पे जब वो रिजल्ट साइन करने लगे, जब उन्होंने वो एतराज जमा कराया तो उनका एतराज कानूनी तौर पे कोई जवाब बनता नहीं है। बहरहाल इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, जीत हम। अच्छा इरशाद खान साहब ये भी बताएगा, पीपल्स लेबर यूनियन के एतराजात जो है वो दूर कर दिए गए हैं क्या? पीपल्स लेबर यूनियन ने आपकी जीत को तस्लीम कर लिया है? देखें जी, वो हारने वाला कब तस्लीम करता है और ना वो तस्लीम करें, हमें उनकी तस्लीम से मसला नहीं है। लेबर डायरेक्टर तस्लीम करके जा चुका है, उसने हमें लेटर दे दिया है, वो हमारी जीत को तस्लीम कर चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी CBA थे, मुलाजमीन हम पे एतमाद करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि धांधली की कोशिश इन्होंने जगह जगह की है, जगह जगह जो है ना मतलब गैर मुताल्लिका अफराद उतारे हुए थे। आप कल की फुटेज जो है वो MD ऑफिस से निकाल लें, इनके लोग जो है वेपन लेके वहां पहुंचे हुए थे। आज इनके लोग जो है वेपन लेके वहां पहुंचे हुए थे, कुछ कैमरामैनों ने कुछ सहाफियों ने जो है वहां पे फुटेज निकाली है उनकी, वहां MD ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं, आप देखें कि ये जो है वेपन इनके हाथों में थे। ये तो फुल मतलब बदमाशी पे उतरे हुए थे कि किसी तरह से जो है हम जीत जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुलाजमीन ने जो है वो हम पे एतमाद किया और हमें भरपूर तादाद में वोट मिले हैं। सर मुलाजमीन ने आपको जितवा दिया है, आपकी यूनियन माशाल्लाह अब जीत चुकी है, क्या अब मुलाजमीन के मसाइल हल हो जाएंगे? इंशाअल्लाह जी, हम मुलाजमीन से ये वादा करते हैं कि जो भी उनके मसाइल हैं, खासतौर पे फंड, पेंशन, LPR और मेडिकल के मसाइल बहुत ज्यादा जो है वो गंभीर हो गए थे और इंशाअल्लाह अब बेहतरी आएगी उसमें। कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पे जो है फंड, पेंशन, LPR और मेडिकल के मसले को तो फौरी तौर पे हल कर लें। दूसरा मसला बड़ा जो है हमारे वाटर बोर्ड को प्राइवेटाइजेशन का है और हम आज ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह जब तक मुत्तहिदा वर्कर फंड CBA वाटर बोर्ड को कोई भी प्राइवेट नहीं कर सकता और वाटर बोर्ड को प्राइवेट भी नहीं होने देंगे। ये हम तीनों यूनियनों ने जो इलाक किया था, इसमें हमने तहरीरी तौर पे ये तय किया था कि हम वाटर बोर्ड को प्राइवेट नहीं होने देंगे, किसी मुलाजिम के ऊपर शब खून नहीं मारने देंगे इंशाअल्लाह। चेयरमैन मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट इरशाद खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया मेट्रो 1 न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर शहर कराची को क्लीन एंड ग्रीन करने का मिशन जारी है। ऐसे में बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात का डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में ऑपरेशन लांडी और कोरंगी डिवीजन में तजावुजात के खिलाफ भरपूर इन्हिदामी कार्रवाइयां की गई, जबकि लांडी में पार्क और शादी हॉल्स के अतराफ से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। एंटी इंक्रोचमेंट कैंप की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में लांडी B36 में जावेद शेख पार्क और गॉट मैरिज लॉन से तजावजात का खात्मा किया गया।
ये ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक किया गया था। लाडी के मुख्तलिफ इलाकों के रोड और फुटपाथ पर कायम की गई तजावजात का भी खात्मा किया गया और सामान जब्त करके स्टोर में जमा करा दिया गया। कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट कोरंगी सलीम रजा ने अमले के हमरा की। ऑपरेशन में डिप्टी डायरेक्टर स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट और इलाका पुलिस भी मौजूद थी। मैनेजिंग डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना कहते हैं कि शहर की सफाई के लिए शहरियों के रवैये तब्दील करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तालीमी इदारे अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तालीमी इदारों की मुआवनत से मजीद जिद्दत ला सकते हैं। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सॉलिड वेस्ट पर मुनक्किदा सेमिनार में तलबा से खिताब करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना का कहना था कि कराची की सूरत हाल बहुत पेचीदा है। यहाँ मुख्तलिफ माइंड सेट हैं। शहरियों को कचरा अलग अलग रखने के लिए उनके रवैयों को तब्दील करने की जरूरत है, जिसके लिए इंस्टीट्यूशन अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि तालीमी इदारों की मुआवनत से सफाई सुथराई के उमूर में हम मजीद जिद्दत भी ला सकते हैं। यूनिवर्सिटीज के तलबा जो इस शोबे या इससे मुतालिक शोबे में तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्हें मालूम होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम साथ बैठे तहकीक करें, डेटा जमा करें ताकि हमें आइडियाज मिले और सिस्टम को मजीद बेहतर कर सके। मजीद बोले कि नई जिद्दत और इजादात से शहरियों को रिलीफ मिलेगा और तलबा को मजीद सीखने का मौका भी मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोगियो कहते हैं कि मज़बत और इज्तमाई सोच रखने वालों को हमेशा इज्जत और आला मर्तबा मिलता है। इनफरादी सोच रखने वाले गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाते हैं। तारीख भी उनको अपने अंदर नहीं समूती, जबकि इज्तमाइयत वालों को सुनहरी अल्फाज में याद रखती है। मरकजी ऑफिस में तमाम महकमा जाती अफसरान के इजलास की सदारत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोगियो का कहना था कि इंसान की पहली दर्जगाह माँ बाप की आगोश होती है। हमें जो उनसे तालीमात मुंतकिल हुई है वो ये है कि तमाम मुआशरे यानी अपने इर्द गिर्द के लोगों को बेहतरी के लिए कुछ काम करना जरूरी है। जिले शोबे और वसाइल के हदूद में रहकर अहले इलाकों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। इजलास के मौके पर तमाम महकमों के अफसरान ने अपने अपने शोबे के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर का मजीद कहना था कि अपने वसाइल और हदूद को सामने रखकर अहले इलाका की खिदमत करें। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो कोशिश करे कि अपना 100% देकर अपने तजुर्बे को बुरोकार लाए। अवाम की फलाह बहबूद हर उमूर पर अफजल है। एक टीम बनकर पहले भी अवाम को रिलीफ दिया था। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी इसमें मजीद तेजी लेकर आएंगे। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।